والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ کہف کی آیت نمبر 57، 58 اور 59، 3 آیات پچھلے جمعے بھی تلاوت کی اور اس پر کچھ کلام ہوا. یہ ان آیات پر سورہ کہف میں جو 4 واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے یہ دوسرا واقعہ ان آیات پر اب ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگلا واقعہ جو شروع ہوگا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو معاملات ہوئے اس واقعے کو ذکر اس میں کیا جائے گا. وہ تیسرا واقعہ ہے سورہ کہف میں. تو یہ آخری اختتامی آیات ہیں اس واقعے کی کہ پہلا واقعہ سورہ اصحاب کہف کا ذکر ہو گیا، اور اس کے بعد وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے اور بڑا اترا رہا تھا اس پر، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً عذاب بھیجا اور سب کچھ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد اس کے نتائج کے طور پر بہت سی آیات آئیں جس پر ہم نے کلام کر لیا. اسی واقعے کا اختتام اب ان آیات مقدسہ سے ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے رب کی آیات یاد کرائی گئیں اور اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور وہ بھول گیا اس کو جو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے، یعنی اپنے کرتوت بھول گیا. تو نتیجتاً پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر مہریں لگا دی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب یہ مہر لگ جاتی ہے تو پھر ہدایت کی بات اثر نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم انہیں کوئی بھی ہدایت کی بات اب بتائیں گے تو یہ ہدایت نہیں پائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری رحمت کو ذکر فرمایا. ایک رحمت تو یہ پچھلی آیات میں بیان ہوئی کہ ہم نے ہدایت کو سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بدل کر بار بار مثالیں مختلف دے کر اور حصی مثالوں سے بات کو واضح کیا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ بار بار سمجھانا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. حالانکہ جو بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ دفع کرو جی، مانتا ہے مانے نہیں جائے جہنم میں. یا وہ طاقتور ہوتا ہے تو اپنی طاقت دکھا دیتا ہے. انسان بنتا ہے یا نہیں، یا الٹا لٹکا ہوں. جیسا کہ ہمارے اداروں میں ہوتا ہے کہ بھئی کسی مجرم کو قبول کروانا اور نہیں مان رہا ہو تو پھر اس کے ساتھ
وہ سختی کرتے ہیں تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے اور بتا دیتا ہے۔ تو ایک تو اللہ کی یہ رحمت، اس کے باوجود اتنا قدرت والا اور طاقتور ہونے کے باوجود وہ یہ نہیں کہ بھئی یہ آرڈر از آرڈر، کرنا ہے سو کرنا ہے، بلکہ بارہا مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ذکر فرمایا مختلف مثالوں کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ کی رحمت۔ اور اب دوسری اللہ کی رحمت یہ ہے ان آیات میں جو آج بیان ہو رہی ہیں، کہ ان کے اس قصور کے باوجود، اتنی گستاخیوں کے باوجود، اللہ اور اس کے رسول کی شان اقدس میں اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ اس کو اگلی آیت میں ذکر فرمایا کہ تمہارا رب بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور اگر وہ پکڑ لے جو وہ کر رہے ہیں اس پر، تو ضرور جلدی سے ان پر عذاب آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، وہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ ایک موعد، ایک وعدے کا دن ہے، وہ جیسے ہی مدت پوری ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا۔ جیسے فرعون کی مثال لے لیں، اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی، ظالموں کی مثال لے لیں، تو پھر بندہ سوچتا بھی ہے کہ یار یہ اس کو کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے، اتنا ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ فوراً پکڑتا نہیں، مہلت کے صحیح ہو جائے، حالانکہ جانتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا بھی یا نہیں۔ ایک تو تھا نا، ماں باپ بھی مہلت دیتے ہیں، ٹیچر بھی کہتا ہے چلو اس بار چھوڑ رہا ہوں، اگلی بار غلطی مت کرنا، نرمی کر رہا ہوتا، پھر کبھی جا کر جو ہے وہ اچانک سے غصے میں آ جاتا ہے اور لگاتا ہے۔ تو وہ مہلت اس لیے دے رہا ہوتا ہے کہ سنبھل جائے گا، سدھر جائے گا، لیکن ٹیچر کو پتہ نہیں ہوتا سدھرے گا بھی یا نہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے سدھرے گا یا نہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے کہ وہ مہلت پہ مہلت دیتا ہے، ورنہ کتنا قادر ہے کہ چیونٹی کی طرح مسل کے رکھ دے ایک لمحے میں۔ اوقات کیا ہے انسان کی، کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری اپنی رحمت کا ذکر فرمایا کہ وہ عذاب میں جلدی نہیں فرماتا، مہلت دیتا، تاکہ اس کے پاس بعد میں تو کوئی حجت ہی نہیں بچے گی کہ مجھے موقع نہیں ملا، مجھے سمجھایا جاتا تو میں شاید سمجھ جاتا اور چنی ہوتا اور چنا ہوتا۔ کوئی چیز باقی نہیں رکھی، اپنے نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے طرح طرح کی مشقتیں اٹھائیں، کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے اتارے اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے خود بھی عمل کر کے دکھایا، اور دشمنوں کی بہت زیادہ سختیوں کو برداشت کیا۔ اللہ کے اتنے پیاروں نے سختیوں کو برداشت کیا، تو اللہ چاہتا نا کہ اس کے پیاروں کو اگر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تو ان کا نیست و نابود کر دیتا، لیکن مہلت عطا فرماتا تاکہ کوئی ان کے پاس اب حجت باقی نہ رہ جائے کہ ہمیں نہیں سمجھایا تھا۔ یہ خلاصہ ہے اس کا، ان آیات کا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، حد سے تجاوز کیا، اور ان کے ہلاک کرنے کی ایک مدت، ایک وعدہ مقرر شدہ تھا۔ جب وہ وعدہ آ گیا تو پھر وہ ٹلتا نہیں ہے، وہ قضائے مبرم جو ہے وہ پھر نہیں ٹلتی، پھر چاہے کچھ بھی کر لے، چاہے پھر خون کے آنسو روئے، یہ والے آنسو ختم ہو جائے نا رو رو کے، اور اس کی جگہ خون نکلنے لگ جائے، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر وہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی آیات یاد کرائی گئیں، اس کے رب کی آیات، اور پھر اس نے منہ پھیرا اور وہ بھول گیا ان کاموں کو جو وہ کر چکا تھا۔ اور آپ کو بتایا کہ یہ طبیعتاً بھولا نہیں ہے کہ یار میرے ذہن سے نکل گیا تھا، یہ وہ والا بھولنا نہیں ہے، بلکہ حقارت کے ساتھ بھول جانا اور اس کو چھوڑ دینا، تخفیف کے ساتھ کہ کوئی بات نہیں، اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تو کفار کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ
علماء نے لکھا کہ گناہوں کو یاد رکھو تاکہ توبہ کی توفیق ملے، یاد ہی نہیں ہوگا تو معافی کیسے مانگے گا؟ اور نیکی کر کے بھول جاؤ، ورنہ یہ شیطان جو ہے وہ نیکیوں کو برباد کرنے کے چکر میں رہتا، پہلے کرنے نہیں دیتا، پھر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آ کے خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، خراب کرتا، پھر کر چکتے ہیں تو بعد میں بھی اس کی حفاظت کہ قبر تک تو نہیں لے جانے دوں گا، تو نے کر تو لی ہے لیکن تجھے اس کی حفاظت نہیں کرنے دوں گا، تو بھول جاؤ کہ میں نے کیا کیا ہے۔ یہی ایک حفاظت کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب انہوں نے منہ پھیر لیا اور اپنے کارنامے بھول گئے تو اللہ تعالیٰ اب جو ہے اس کا نتیجہ ذکر فرما رہا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، کہ ہم نے بنا دیا ان کے دل پر غلاف، یعنی ان کے دل پر ہم نے غلاف چڑھا دیا، پردہ ڈال دیا۔ اور مزید اللہ تعالیٰ ان یفقہوہ، کہ یہ اسے سمجھیں، اب نہیں سمجھ میں آئے گی بات، مہر لگ گئی۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ٹاٹ ہے، یعنی کان ان کے گویا کہ بند کر دیے گئے کہ اب کوئی ہدایت کی بات اس کے ذریعے سے پہنچے گی ہی نہیں، اور دل پر بھی مہر لگ گئی کہ دل اس اثر کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ قلب جو ہے یہ دل کی طرف جانے والے دو راستے ہیں، ایک آنکھیں ہیں، اس کے ذریعے سے دل تک بات پہنچتی ہے، کوئی برا منظر دیکھا تو، کوئی اچھی چیز دیکھی تو اچھے اثرات بھی اور برے اثرات بھی اس منفس کے ذریعے سے، سراغ کے ذریعے سے دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسرا جو وہ سنتا ہے اس کے ذریعے سے بھی، چاہے اچھا سنے یا برا سنے، اس کے دل پر اس کے اثرات ضرور اچھے یا برے مرتب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مہر لگا دی گئی، یعنی ان کے دلوں پر پردے ہیں، جیسا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پردہ ڈال دیا گیا، غفلت میں مبتلا کر دیا گیا کہ اس قرآن کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اب اثر قبول نہیں کریں گے۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ نے اب مہر لگا دی اور کانوں میں گرانی پیدا کر دی، تو اب قرآن اثر نہیں کرے گا، تو یہ تو مجبور ہو گئے بیچارے تو یہ مجبور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مجبور نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو سابقہ گناہ کیے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، یہ ان کی خطا، اور ان کو اللہ کی، ان کے رب کی آیتیں یاد کروائی گئیں، فَأَعْرَضَا، اس سے منہ پھیرا۔ تو یہ دو جو کام کیے، اس کا نتیجہ کہ مسلسل انکار، مسلسل انکار، مسلسل انکار، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ بغض اور عناد کی بنیاد پر حق کا انکار کرتے رہے، تو نتیجتاً اللہ نے مہر لگا دی کہ اب دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب کوئی بات ہدایت کے اثر نہیں کر سکتی۔ طبع اللہ علیہا بظلمہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اس پر ان کے ظلم کی وجہ سے، تو سبب بھی ذکر کر دیا بظلمہم، کہ یوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس وہ غالب ہے تو اس نے مہر لگا دی، نہیں، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر اللہ تعالیٰ نے لگا دی۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ وہ مجبور ہو گئے، بلکہ ان کے اپنے کارناموں کی وجہ سے دل اب اتنے گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گئے کہ اب ہدایت کی بات بالکل اثر نہیں کرے گی۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو بیان فرمایا ہے کہ اذا اذنب العبد ذنبا، کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نقطت فی قلبہ نقطۃ سودا، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، وَإِن تَابَ مُحِيَّتْ، اگر توبہ کر لے تو مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ گناہ پر گناہ کے داغ لگتے رہتے ہیں، حَتَّى يَسْوَدَّ الْقَلْبِ، یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سفید
کپڑا ہو تو ایک ہلکا سا دھبا بھی دور سے دکھائی دے گا، کیونکہ صاف ہے نا، تو اس پر ایک غیر چیز، بری چیز نظر آئے گی۔ لیکن جب پورا لباس ہی سیاہ ہو تو اس پر کالا دھبا نظر آئے گا۔ تو یہی مثال جو ہے سرکار نے بھی ارشاد فرمائی کہ، اور قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ ہے۔ اب یہ کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے جس پر یہ جو زنگ ہم لوہے کا دیکھتے ہیں، یہ زنگ ہے، یہ مراد ہے؟ بلکہ یہ زنگ جو ہے وہ اصل کو چھپا دیتا ہے یا نہیں، اور بالکل اس کو ختم کر دیتا ہے یا نہیں؟ تھوڑا عرصہ رہ جائے تو اب وہ بالکل لوہا جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، اور اس کو ہٹانے کی کوشش کریں تو لوہا بھی ساتھ ساتھ کھرچ کر بالکل ختم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ ہے زنگ کا معنی۔ تو دلوں پر زنگ کس وجہ سے؟ ما کانوا یکسبون، بسبب ان کاموں کے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے دل پر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور اگر برائی کا ارتکاب کرتا ہے اور توبہ کیے بغیر تسلسل کے ساتھ برائی کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا، پھر کوئی بھی ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی ارشاد گویا کہ فرمایا کہ یہ ان کا اپنا قصور ہے کہ ہدایت کی بات کو مستقلاً عناد اور بغض کی وجہ سے رد کرتے رہے اور اپنے کرتوتوں کو بالکل معمولی سمجھ کر بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر اکنہ، کنانہ کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے غطاء، پردے کو کہتے ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، ان یفقہوہ، کہ یہ سمجھیں اس قرآن کو، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، تو وہ اس سے بھی ہدایت اس کے ذریعے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ اس قدر بیماری بڑھ چکی ہے کہ لا علاج ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ارشاد فرماتا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، کہ اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ ہرگز کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ کینسر لگ گیا آخری درجے میں، لا علاج، جس مرضی کسی کے پاس جا کر لے جاؤ، اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب کوئی ہدایت کی بات باہر سے اندر داخل نہیں ہوگی، اور برائی اور گندگی اور برا عقیدہ وہ دل سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس کو کہتے ہیں مہر، بالکل بند کر دینا، نہ باہر کی چیز اندر جا سکے نہ اندر کی چیز باہر نکل سکے۔ تو اب جاؤ، جس کے پاس اس کو لے جانا ہے لے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، کہ اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں۔ کون؟ سرور دو عالم، سب سے بڑے ہادی، سب سے بہترین تبلیغ کرنے والے، سب سے میٹھا اور شیریں بیان فرمانے والے، کہ بندہ بیان سنے تو قربان جائے آپ کے الفاظ پر، آپ کے انداز بیان پہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت وہ تصور کرتے ہوں گے تو تبھی کہہ اٹھے کہ جو ہم بھی وہاں ہوتے، جو ہم بھی وہاں ہوتے۔ اس کی لذت کو بندہ محسوس کرے تو پتہ چلے جو ہم بھی وہاں ہوتے۔ جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بتاؤ ہم تو گئے تھے، جھولے بھی کھائے تھے، آئس کریم بھی ملی تھی، وہ اس کا دل للچا، میں بھی آتا، مجھے نہیں بتایا تم نے۔ تو اعلیٰ حضرت اس بچے کی طرح کہہ رہے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن ہی ہوتے، انسان نہ ہوتے، ایک باغیچے کی خاک کا ذرہ ہوتے، اور سرکار کے قدم ہم پر آ جاتے۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، تو لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ وہ تو بامراد تھے نا وہ لوگ، کہ جو اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک صحبت سے فیض یاب۔ لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پیدا کیا اور مومن رکھا، مسلمانوں میں رکھا۔ اس وقت پیدا ہوتے تو اور ابو جہل کے گروہ میں ہوتے تو پھر تو تباہی دی، پھر تو یہ صحیح ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان والا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انداز بیاں شیریں، بہترین، کتاب دیکھو تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے، سب کچھ بہترین، لیکن اب ان لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ بیماری اس درجے کی ہو چکی ہے کہ اب وہ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، لن ناصبہ ہے یہاں پر،
جو زمانہ مستقبل میں تاکیدی نفی پر دلالت کرتا ہے، ہرگز ہدایت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ جب جس کے بارے میں یہ ارشاد فرما دے، اس کے کوئی چانسز ہیں بچنے کے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ تو کفار سے متعلق ہے، ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ بار بار دین کی بات بتائی جاتی ہے تو اس سے عدم توجہی کرنا، جو ضروری ہو، لازم ہو، فرض ہو، واجب کے درجے میں ہو، اسی طرح کوئی گناہ کا کام ہو بار بار بتایا جاتا ہو اور ہم اس سے پرہیز نہ کریں، تو پھر ہمیں ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ یہ روش جو ہے یہ تو معاذ اللہ کفار کی روش تھی، یہ مجھ میں کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ وہی کلام ہے جو سرکار ان کو سنایا کرتے تھے اور پھر صحابہ کو بھی سناتے تھے نا، اور صحابہ اس پر عمل کرتے تھے، ایمان بھی لاتے تھے اور اس کے مطابق عمل پیرا بھی ہوتے تھے۔ تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ وہ کافروں والی صفت کہیں ہم میں تو پیدا نہیں ہوگی۔ بہت مختصر زندگی ہے، اگر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار اچھا گھر ہونا چاہیے، اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، یار اچھی گاڑی ہونی چاہیے، بچوں کو اچھی تعلیم، اچھے اسکول وغیرہ میں، یہ سارا کچھ اگر آپ پلان کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں سنجیدہ اور سوچنے والے کیوں نہیں ہوتے کہ میری موت آسان ہو جائے؟ یار اس وقت جتنے بھی فوج کھڑی ہو محبت کرنے والے اور جان دینے والوں کی فوج کھڑی ہو، لیکن میرا درد تو مجھے ہی جھیلنا ہے، تو ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ میری موت آسان ہو جائے۔ فرشتوں کی فوج جب آئے تو نورانی چہروں کے ساتھ آئے کہ جتنی دور تک میری نگاہ جا رہی ہو، حدیث میں آتا ہے کہ روشن چہرے والے فرشتے ہی فرشتے، تو اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ اپنا تو کیریئر بن گیا ہے، الحمدللہ۔ تو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے۔ جب مجھے نہلایا جا رہا ہوگا اس وقت جو وحشت طاری ہوگی اور سب محسوس کر رہا ہوگا، یہ فیل کر رہا ہوگا، کر کچھ نہیں سکے گا۔ حدیثوں میں یہ مضامین بیان ہوئے، قبر میں اتارا جا رہا ہے، اس کو پتا ہے ابھی بند کر دیں گے، وحشت کا گھر ہے، یہ میرے عزیز کر کیا رہے ہیں میرے ساتھ۔ اس وقت مجھے آسانی مل جائے، سہولت مل جائے، کچھ کرنا چاہیے، کچھ اس کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے۔ بھئی یہاں پر پلاننگ کس چیز کی ہے؟ مجھے کچھ نہ ہو اور میرے اپنوں کو کچھ نہ ہو، اسی کے گرد گھوم رہی ہے زندگی انسانی۔ تو اس معاملے میں خود غرض بن جاؤ، جو چیز آپ کی آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو اٹھا کر اپنی زندگی سے پھینک دو۔ ذرا آپ کی آخرت کے معاملے میں کوئی چیز نقصان کا باعث بن رہی ہو، اس سے ناتا توڑ لو، یہ عافیت کا راستہ۔ قبر میری روشن ہو، حضور نے فرمایا جنت کا باغ ہے، جہنم کا گڑھا ہے، تو کون چاہے گا جہنم کا گڑھا بن؟ یار جنت کا باغ بن جائے، کچھ کرتے ہیں یار، کچھ سوچتے ہیں اس کے لیے، کچھ ایفرٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا ہے، تھوڑے سے عرصے کے بعد خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع، وہ تو کافروں کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ یہاں دیکھو ربک الغفور ذو الرحمہ، یہ تو آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اگر وہ فوراً پکڑ لے تو ضرور اللہ تعالیٰ کا جلدی سے عذاب ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو ایسے سخت کافروں کے لیے جن کے دلوں پر مہر لگنی ہے، یہ اللہ پہلے سے جانتا ہے، ان کے لیے یہ اظہار رحمت ہے۔ تو بتائیے جو حضور کے امتی ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے کس قدر ہوگا۔ لیکن تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی کوشش، اس محبوب رب کی ان عنایات کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جھکا دینا۔ تو یہ سوچیں کہ اتنا کچھ یہاں کے لیے پلاننگ ہے تو چلو کچھ کرتے ہیں۔ قبر میں مجھے سکون ہو، جنت کی کھڑکی کھل جائے، چلو کچھ کرتے ہیں۔ قبر میں میرے لیے کشادگی اور وسعت ہو، یہ تنگی اور وحشت اور اندھیرا نہ ہو، چلو کچھ کرتے ہیں۔ میدان محشر میں جب میں اٹھوں تو اعزاز اور اکرام کے ساتھ مجھے اٹھایا جائے اور میدان محشر کی طرف لے جایا جائے، چلو کچھ پلاننگ کرتے ہیں یار۔ ورنہ تو بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ تو جب میں اٹھوں تو اعزاز اور اکرام اور سواری پر ہوں گے بہت سے لوگ، تو بہت سے پیدل جائیں گے اس میدان محشر کی طرف، تو ہمیں اعزاز کے ساتھ لے جایا جائے، چلو کچھ کرتے ہیں۔ فارچونر چاہیے نا، سپورٹیج چاہیے، کتنے کی ہے، قسطوں پہ مل جائے گی، سب کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں
وہ بھی فیوچر ہے، وہ مستقبل ہے، اور ایسا مستقبل ہے جو یقیناً آئے گا اور نہ ختم ہونے والا فیوچر ہے، اور اس کا کل کا پتہ نہیں ہے۔ گھر بنا رہا ہے، پتہ چلا رہنے تو گیا نہیں اور پہلے ہی دم نکل گیا، انتقال ہو گیا، موت آ گئی۔ تو یہ ایک امید ہے کہ کل جیتا رہوں گا تو اس سے فائدہ اٹھا لوں گا، اور وہ بھی کتنا لمیٹڈ۔ آج 50 برس کا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں، حضور نے فرمایا 60 سے 70 سال کی عمریں ہوں گی میری امت کی، تو ایوریج 65 برس، تو اگر وہ 50-55 سال کا ہے تو اس کو 10 سال بچے ہیں، اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ کون سی فکر میں بھائی؟ کہاں؟ کدھر؟ یہاں تو 9 10 8 7 یہ شروع ہو چکا ہے، اور کس فکر میں؟ محلات بنا لو، بناتے رہو، لیکن اس سے غافل نہ ہو کہ جیسے یہاں سے رخصت ہوگا تو رخصت ہوتے وقت بھی راحت چاہیے، قبر میں راحت چاہیے، میدان محشر میں ذلت اور رسوائی نہیں چاہیے، عزت چاہیے، اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ چاہیے۔ چلو کچھ محنت کر لیتے ہیں، حضور کے مبارک اور مقدس ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام مجھے پینے ہیں، چلو محنت کر لیتے ہیں۔ پل صراط پر بجلی کی تیزی کے ساتھ مجھے گزر جانا ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے کہ جو گرا تو گیا سیدھا جہنم میں۔ چلو اس پر تیزی کے ساتھ گزرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں، یہ بھی فیوچر میں آتا ہے، اور یقینی فیوچر ہے، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں غفور جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بخشنے والا، اور ذو الرحمہ کا مطلب ہے رحمت والا ہے، تو رحمت کے لیے بہت رحمت نہیں فرمائی بیان، اور غفور کا صیغہ فرمایا بہت بخشنے والا، تو اس میں بہت ہے اور اس میں بہت کا ترجمہ نہیں ہے، وہ صیغہ مبالغے والا نہیں ہے، اور غفور والا صیغہ مبالغے والا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس میں علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ انسان، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تو بخشے گا کس کو؟ گناہگاروں کو۔ گناہگار مختلف قسم کے اور بہت کثیر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہگاروں کو بخشے گا، تو اس کی اس معافی کے جلوے آپ کو طرح طرح سے نظر آ رہے ہوں گے، کہ جس کو معافی کی بظاہر کوئی امید دوسروں کو نہیں لگتی ہوگی، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو لگے یار یہ کہاں بخشا جائے گا، یہ جو کہہ رہا ہے اس کو اپنی خیر منانی چاہیے کہ کہیں اللہ اسی کو نہ پکڑ لے، یہ فرشتہ ہے کیا؟ تو کبھی بھی اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو غفور ہونا ہے وہ مختلف طریقے سے ظاہر ہوگا، کسی کا کچھ قصور، بے شمار گناہ، اور اس سے یہ بھی معنی مفہوم ہوتا ہے کہ کثیر گناہگار ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشے گا، تو اس کی شان غفوریت کا اظہار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو غفور پہلے سے ہے، جب بندہ نہیں تھا تب سے ہے، رزاق بھی پہلے سے ہے، خالق بھی پہلے سے ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، سب ہی پہلے سے ہے، لیکن اس کا اظہار کب ہوا؟ کہ جب اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، رزق دیا، تو رزاقیت کا اظہار ہو گیا۔ یہ نہیں کہ آج سے رزاق بن گیا، معاذ اللہ، ہمیشہ سے رزاق ہے، آج اس کی صفت رزاقیت کا اظہار ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفوریت کا اظہار کہ کثیر مختلف قسم کے بڑے بڑے جرائم کرنے والے حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ نماز کے بعد وظائف میں ذکر بعض ایسے وظیفے کہ آیت الکرسی پڑھ لو، اور 3 بار استغفار پڑھ لو، 3 کل ایک بار پڑھ لو، اور یہ تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور فرماتے جو یہ پڑھ لیتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ ابھی اتنا سا عمل اور اتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی، اور یہاں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ تو بہرحال فکر مند رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا لو یؤاخذہم بما کسبوا، کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے، تمہارا رب بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے اس کے سبب جو انہوں نے کیا، یعنی ان کے عمل کی وجہ سے فوراً ان کی پکڑ کر لے، تو لعجل لہم العذاب، تو تیزی سے، عجلت سے ان کی طرف عذاب متوجہ ہو جائے پھر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ بل موعدہم لن یجدوا من دونہ موئلا، کہ ان کا ایک وعدہ ہے مقرر وقت کا، جو اللہ نے پہلے سے ارادہ جو اس کا ہے ہمیشہ سے ازلی ارادہ، وہ ایک وقت مقرر ہے جب وہ آئے گا، تو جب وہ آ جائے گا، یہ بندہ کہتا مہلت ہے نا، تو یہ سمجھ لے کہ مہلت ہی مہلت ہے۔ آج ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھاتے ہیں تو مذاق اڑاتا ہے، اور اس کو سمجھاتے ہیں تو کہتا ہے یار یہ طاقت کب جائے گی، کیسے جائے گی؟ 20-25 سال کی تو خیر ہے، وہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے اور نہیں مانتا، لیکن جب اس کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مہلت دے رہے ہیں تو کبھی پکڑ ہی نہیں ہوگی، نہیں، ایک وعدہ مقرر ہے، اور جب یہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، کہ وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے کہ میں بھاگ کے یہاں چھپ جاؤں اور بچ جاؤں اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر وہ چلاتا رہے گا، سب کچھ کرتا رہے گا، لیکن اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ یہ اجباری توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا مان، تو اس نے مان لیا تو اس میں اس کا کیا کمال ہے، یہ تو ڈر کے مان لیا۔ ویسے مانے، دلائل کی بنیاد پر حق کو سن کر اس کو مانے، اپنی مرضی سے مانے، تو جبری توبہ کا اور جبری ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، لہذا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ ویسے اگر بچہ غلطی کرے، باپ سمجھاتا رہے لیکن نہ مانے، اور پھر ابا جی ڈنڈا اٹھا لیں اور 2 لگائیں کمر میں، پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ اب نہیں کروں گا۔ اب نہیں کروں گا کیا؟ یہ تو ہر کوئی کہے گا، ایک اور پڑھے گا تو اور بھی چلائے گا، تو اب قسم نہیں کہے گا، خدا کی قسم نہیں کروں گا۔ تو یہ تو جبری توبہ ہے، جبری توبہ کا وہ ابا مانتا ہے، ایک اور لگاتا ہے یا نہیں لگاتا؟ پہلے تو یہ سمجھا رہے تھے، تجھے پہلے سمجھ نہیں آئی تو کیا تو ہلکا لے رہا تھا ہمیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ یا معاذ اللہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں پتہ نہیں خدا ہے بھی یا نہیں، اتنا ظلم کر رہا ہے، پکڑ کیوں نہیں رہا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ جو ایسی سوچ رکھتا ہے، یہ پتہ نہیں خود کو فرشتہ سمجھتا ہے، تو پھر اگر اس کو پکڑنا ہے تو تجھے کیوں نہ پکڑ لیا جائے تیرے قصوروں پر؟ لہذا دوسروں کو چھوڑ دے، تجھے دوسرے سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ جانے، اس کا رب جانے۔ ہاں، اس کو اپنے رب کو جواب دینا ہے، اس لیے اس کو ڈرنا چاہیے، لیکن اس طرح کی سوچ مناسب نہیں ہے، تو وہ بھاگ کر کہیں جان بچا نہیں سکے گا۔ تو اسی طرح سے ہماری جب موت کا وقت قریب آ جائے گا، جانے کا وقت قریب آ جائے گا، تو پھر نکل کر کہیں بھاگنا ممکن نہیں ہے، اور اس کا معلوم نہیں ہے کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ ہونے کیا والا، کیا ہونے والا، اللہ کا ارادہ ہمارے بارے میں کیا ہے۔ لہٰذا سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو موجودہ لمحہ ہماری زندگی میں ہے، اس میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے احکام کو سیکھے، سمجھے، اور یہ ڈٹرمنیشن اور فیصلہ کر لو کہ اس کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ پھر بتقاضۂ بشریت کسی زندگی کے کمزور لمحے میں نفس غالب آ جائے، کوئی ماحول کے غلبے کی وجہ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، فوراً توبہ کر لے، لیکن یہ نہیں کہ یار میں تو ایسے ہی جیوں گا، پھر دیکھیں گے آخری عمر میں توبہ کر لیں گے۔ تو آخری عمر میں کس کو موقع میسر آتا؟ اچانک کتنی اموات ہو جاتی ہیں، اور پھر جب یہ زنگ لگ جاتا ہے تو یہ کر لیں گے اور اچانک پھر موقع اس کو میسر نہیں آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، کہ یہ وہ بستیاں ہیں کہ ہلاک کر دیا ہم نے ان کو جب انہوں نے ظلم کیا۔ تو یہ ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، ہلاک کر دیا، لیکن آگے سبب بھی ذکر کر دیا لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، تو یہ ان کے قصور ہی کی سزا ہے جو ان کو دی گئی ہے۔ تو اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن ہمیں بھی
غور کرنا چاہیے۔ کثیر سزائیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، یتیم کا مال کھانے والے کے لیے سزا ذکر فرمائی، اور دیگر مظالم، جھوٹ بولنے کی سزا، زنا کرنے کی سزا، کتنی سزائیں حضور نے ذکر فرمائی۔ تو یہ تو مسلمانوں سے خطاب ہے نا، اگر وہ ارتکاب کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ پکڑ سکتا ہے کہنا چاہیے، ضرور پکڑے گا یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، تو شرک اور کفر کو نہیں معاف کرے گا تو اس کو تو ضرور پکڑے گا، اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا۔ تو یہ اس کی مالک کی مرضی اور مشیت پر منحصر ہے کہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے سزا دے، عذاب کرے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ضرور سزا دے گا۔ تو بس یوں کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اس طرح مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا سبب بن سکتا ہے، بن سکتا ہے۔ تو یہ اعتقاد اور یہ الفاظ ذرا درست کر لینے چاہیے ایک مسلمان کے بارے میں کہ بھئی دیکھ لو، سنبھال لو، پھر سزا کا سبب بن سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو گرفت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے رکھا تھا ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ۔ تو بس جیسے ہی وہ وقت آ گیا تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلہ آ گیا، اور پھر ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہی۔ تو اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، بارہا میں نے یہ لفظ کہا، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے، وہ جو گناہ کر رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، جو حقوق العباد میں گرفتار ہو رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں گرفتار ہو رہے ہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے فرائض کی کوئی پرواہ نہیں ہے، زکاتیں فرض ہے، زکاتیں ادا نہیں کرتے ہیں، حج فرض ہے، حج ادا نہیں کرتے ہیں، اور دیگر غیبتیں کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، ریاکاری میں مبتلا ہیں، اخلاص دلوں سے نکل گیا۔ تو یہ ساری برائیاں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے اس کے قرب الہی کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتی ہیں، اور پھر آخرت میں اس کے لیے سزا کا سبب بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔